بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شریک حیات نیک اور پاک باز ہو تاکہ آنے والی نسل کی تربیت اچھی ہو سکے، اور اس چیز کی خواہش کرنا کوئی گناہ تو نہیں۔ میرے دل کی بھی یہی خواہش تھی کہ جس طرح میں نے خود کو دنیا کی رنگینیوں سے بچایا اور میں نے اپنی زندگی بغیر کسی بری عادت کے اور بری صحبت میں بیٹھے بغیر گزاری، اسی طرح میری زندگی میں آنے والی عورت بھی ایسی ہی ہو۔ میرا نام ولید ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد ایک نہایت ہی شریف اور نیک انسان تھے۔ وہ ایک کالج میں استاد تھے، لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف ان کا بے حد رجحان تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر معاملات میں دین کے اصولوں کو شامل کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنی بیوی کو بھی اپنی ہی راہ پر چلایا۔ اور جب میں نے ان کے گھر آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں اسی قسم کا ماحول دکھا تو میں خود بخود ہی ان اصولوں اور طریقوں کو اپناتا چلا گیا۔ جب میں 4 سال کا ہوا تو سب سے پہلے گھر میں ہی میری دینی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب سے پہلے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے اسکول میں بھی داخل کروایا۔ شروع سے ہی میرے ماں باپ نے مجھ پر خاصی توجہ دی اور اس کا یہ اثر ہوا کہ میں اپنے ماں باپ کے بے حد قریب رہا۔ میں ہر بات ان سے کہتا، کوئی بھی بات ان سے نہ چھپاتا۔ آہستہ آہستہ میں بڑا ہوتا گیا اور یہ چیز میرے اندر مزید پختہ ہوتی گئی۔ اسکول میں بھی میرے بہت ہی کم دوست تھے۔ کئی بار اسکول کے لڑکوں نے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس چیز پر محتاط رہتا کیونکہ میرے والدین نے مجھے بلا وجہ کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ میں پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، اس لیے ہر استاد میری ہی تعریف کرتا۔ میٹرک میں میرے بہت ہی اچھے نمبر آئے۔ میری والدہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، لیکن میرے والد مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے والدین کی دونوں خواہش کو پوری کر دیتا، لیکن دونوں کی خواہش کو پورا کرنا ناممکن تھا۔ میری والدہ نے جب میری پریشانی دیکھی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ ہم تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہے، تمہارا رجحان جس طرف ہے تم اسی چیز کی طرف جاؤ۔ تو میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ اس طرح میرے والدین نے مجھے خوشی خوشی اس چیز کی اجازت دی۔ میں ایک اسکول کے ماحول کو دیکھتا آیا تھا۔ اب ایک بڑی جگہ پر جاتے ہوئے میرا دل ڈر رہا تھا۔ اس سے پہلے میں کبھی بھی اپنے اسکول یا گھر سے دور نہیں جاتا تھا۔ میرے والدین جس کالج میں میرا داخلہ کروانا چاہ رہے تھے وہ دوسرے شہر کا مشہور ترین کالج تھا، اور اس جگہ سے ہمارا گھر کافی دور تھا کہ روزانہ آنا جانا ممکن نہ تھا۔ اس لیے اگر میں اس کالج سے تعلیم حاصل کرتا تو اس کے لیے مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا، اور اس چیز کو لے کر میں کافی پریشان تھا۔ لیکن میرے والدین نے مجھے حوصلہ دیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھار تم ہم سے ملنے آ جایا کرنا اور کبھی ہم تم سے ملنے آ جایا کریں گے۔ میرے والد نے کہا کہ اس طرح تم دنیا کو دیکھو گے اور ہر ایک سے ملنے کا موقع ملے گا، اور یہ چیز تمہارے لیے آنے والی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ لوگوں سے دور رہ کر تم خود میں خود اعتمادی پیدا نہیں کر سکو گے، اور پھر زندگی کے معاملات میں کیسے آگے بڑھو گے۔ ان کی اس بات نے میرے اندر مزید حوصلہ پیدا کیا اور میں نے ان کی بات کو مانا۔ اس طرح میں ان سے دور دوسرے شہر میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ پہلے تو میں اس ماحول کا عادی نہ ہوا، مجھے بہت سی چیزیں ایسی عجیب سی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ میں ان چیزوں کا عادی ہوتا گیا۔ لیکن ایک چیز تھی جو میرے اندر تھی، وہ یہ کہ میں نے کبھی بھی بری عادات کو اپنانے کی کوشش نہ کی۔ جو باتیں میرے والدین نے مجھے بچپن سے ہی سکھائی تھی میں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ کالج میں رہتے ہوئے میرے 1-2 دوست بھی بن چکے تھے، وہ بھی میری طرح کتابوں میں ہی گھسے رہتے۔ ہم دوست مل کر پڑھائی کرتے تھے۔ ایک دن میرے والد کا فون آیا کہ جس کالج میں تم پڑھ رہے ہو اسی کالج میں ان کے ایک دوست کا ٹرانسفر ہوا ہے، اب وہ تمہارے ہی کالج میں پڑھا رہے ہیں، تم ان سے ضرور ملنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کسی کام میں مدد کر دے۔ اس لیے میں اپنے پیریڈ میں سے کچھ وقت نکال کر ان سے ملنے کے لیے ان کے آفس گیا۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کروایا، وہ مجھ سے بڑے ہی اچھے اخلاق سے ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں اس جگہ پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بھی بتایا اور کہا کہ تم ہمارے گھر آ سکتے ہو۔ اس طرح میں نے ان کی بات کا ہاں میں جواب دیا، لیکن میں کسی کے گھر جانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ میرے والدین مجھ سے ملنے کے لیے میرے ہاسٹل میں آئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اپنے دوست کی طرف جانا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔
یہ وہی ان کے دوست تھے جو کالج میں پڑھاتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کو کہا کہ آپ چلے جائیں، مجھے ایک استاد کے گھر ایسے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میرے والدین کے بے حد اصرار پر میں ان کے گھر چلا گیا۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو میرے والدین کا انہوں نے بھرپور استقبال کیا اور انہوں نے ان کی بہت اچھے طریقے سے خاطر تواضع کی۔ میرے والد اور ان کے دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں وہاں اپنے آپ کو بور محسوس کر رہا تھا کہ میں اٹھتا ہوا لاؤنج کی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ابھی مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے میرے دوست کا فون آ گیا اور میں اس سے بات کرنے کے لیے لاؤنج سے باہر آ گیا اور لان میں کھڑا ہو کر بات کرنے لگا۔ لان گیٹ کے قریب ہی تھا۔ میں فون پر بات کر رہا تھا کہ ان کے گھر کا مین گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی اور میں نے اس طرف نظر گھمائی تو میں نظر ہٹانا ہی بھول گیا تھا، کیونکہ گیٹ کے اندر سے ایک لڑکی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، کیونکہ اس لڑکی نے خود کو پورے برقعے سے ڈھانپا ہوا تھا اور اس لڑکی کا مجھے اس طرح خود کو ڈھانپنا بہت ہی اچھا لگا۔ میں سوچنے لگا کہ آج کل بھی اس طرح کی لڑکیاں موجود ہیں جو خود کو دوسروں کی گندی نظروں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کی نظریں مجھ میں ٹکرائیں اور میں اس کی آنکھیں دیکھ کر ان میں کھو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھے بغیر ہی صرف اس کی آنکھوں کی وجہ سے اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ابھی میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ میرے والد کے دوست نے مجھے آواز دی۔ میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ لڑکی بھی میرے پاس سے گزرتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میں لاؤنج میں چلا گیا۔ میرے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میں پروفیسر صاحب سے پوچھ سکوں کہ وہ کون ہے، لیکن میں ان سے پوچھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ اس طرح ہم کچھ وقت اور بیٹھ کر ان کے گھر سے واپس آ گئے۔ میرے والدین نے مجھے ہاسٹل میں چھوڑا اور خود گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہاسٹل میں آ کر بھی وہی لڑکی میرے حواسوں پر ہی چھائی رہی، لیکن میں نے خود کو اس چیز سے روکا کہ ابھی تو میری تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، میں کن چیزوں کی طرف جا رہا ہوں۔ حالانکہ میرے والدین نے میری ایسی تربیت نہیں کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھے بغیر ہی اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اپنے والد کے دوست کے گھر نہ گیا اور آہستہ آہستہ یہ چیز بھی میرے دماغ سے بھولتی چلی گئی۔ کافی دنوں سے میں غور کر رہا تھا کہ ابا کے جو دوست پروفیسر صاحب کالج میں نظر نہیں آتے تھے، اور میں نے اس چیز کا ذکر ایک دفعہ ابا سے کیا تو ابا نے جواب دیا کہ میں نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ آہستہ آہستہ کالج میں یہ بات نکلی کہ ان کا کسی اور جگہ پر ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ جو شخص مجھ سے اتنے اچھے اخلاق سے ملتے تھے، وہ جاتے ہوئے ایک دفعہ بھی مجھ سے مل کر نہ گئے۔ ایک دم سے مجھے اسی لڑکی کا خیال آیا کہ اب میں کبھی بھی اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ پتہ نہیں ان کا ٹرانسفر کس شہر میں ہوا ہے، آیا اب ان سے میں کوئی رابطہ کر سکوں گا یا نہیں؟ لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی اور گھر واپس آ گیا۔ اب مجھے اپنی نوکری کے مل جانے کا انتظار تھا، اس لیے میں نے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور میرا تعلیمی ریکارڈ بھی کافی بہترین تھا، اس لیے میری جاب کے جلد مل جانے کے کافی روشن امکانات تھے۔ میرے والد نے کہا، جب تک تمہیں جاب نہیں ملتی تو تم کچھ دیر گھوم پھر آؤ، کیونکہ جب تم جاب کی ذمہ داری میں پڑو گے تو تمہیں وقت نہیں ملے گا۔ میں ان کی بات سن کر شش و پنج میں پڑ گیا، لیکن میرے والد نے کہا کہ جب تم دوستوں کے ساتھ وقت گزارو گے تو یہ یاد ساری زندگی تمہارے دماغ میں رہے گی۔ میں کیونکہ پہلے کبھی اکیلے گھومنے پھرنے نہ گیا تھا، جب بھی گیا اپنے والدین کے ساتھ ہی گیا تھا، تو میرے دوستوں نے بھی مجھے اس کا مشورہ دیا اور اس طرح ہم دوستوں نے گھومنے کا پروگرام بنایا۔ ہم سب دوست پہلے مری گئے، پھر اسی طرح سے ناران، کاغان اور مختلف مقامات کی سیر کرتے رہے، اور وہ جو ہمارا پروگرام ایک ہفتے کا تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ 15 دن کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر بہت ہی اچھا محسوس کر رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعی میں نے یہاں آ کر اچھا کیا اور کچھ وقت مجھے اکیلے گزارنے کا بھی موقع ملا۔ جب میں گھر آیا تو میرے والد صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں تھکا ہوا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ کمرے میں آئی اور میں ان سے حال احوال پوچھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا کے جو دوست کالج میں پروفیسر تھے وہ آئے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اماں کی بات سنی تو میں ایک دم سے حیران ہوا۔
میں نے سوچا کہ میں بھی فوراً ان سے جا کر ملتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں فریش ہو کر نہا دھو کر فریش ہوا، پھر ان سے ملنے کے لیے لاؤنج میں داخل ہوا، لیکن وہ واپس جانے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں نے سلام کیا۔ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو وہ مجھ سے ملے، لیکن میں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا کیونکہ وہ پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے، بس اب عمر ہی ایسی ہے، طبیعت میں اتراؤ اور چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں اور جاب کے بارے میں سوالات کیے۔ میں ان سے ان کی جاب کے بارے میں اور کہاں ٹرانسفر ہوا اس بارے میں پوچھنے لگا، لیکن انہوں نے میری اس بات کا گول مول جواب دیا۔ میرے والد نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اور اس طرح کچھ دیر کے بعد وہ چلے گئے۔ تو ان کے جانے کے بعد میں نے والد صاحب سے ان کے بارے میں پوچھا تو میرے والد نے بھی کوئی خاص تسلی بخش جواب نہ دیا اور کہنے لگے کہ ان کی طبیعت کچھ عرصے سے کافی خراب ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے فی الحال نوکری پر جانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں تو اسی لڑکی کا خیال تھا۔ مجھے یہ تھا کہ وہ لڑکی ضرور ان کی بیٹی ہی ہوگی۔ اس حوالے سے میں اپنے باپ سے سوال کر رہا تھا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ میری اپنے والد سے اس بارے میں مزید کوئی بات نہ ہوئی۔ مجھے جاب بھی مل چکی تھی اور اس بات کی مجھے اور میرے والد کو بے حد خوشی تھی۔ میں نے اپنی جاب پر بھی جانا شروع کر دیا تھا اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ دن کو میں نوکری پر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا اور باقی وقت میں اپنے والدین کے ساتھ گزارتا۔ میری ماں کا خیال تھا کہ اب بیٹے کی نوکری بھی لگ چکی ہے، اب اس کی شادی کا بھی کوئی بندوبست کرنا چاہیے، لیکن میں ابھی فی الحال اس بات کے لیے نہیں مان رہا تھا، اور جب بھی گھر میں میری شادی کی بات ہوتی تو میرے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال آتا۔ اس کی آنکھیں آج بھی میرے دماغ میں حفظ تھیں۔ میری ماں میری شادی کے لیے جلدی کر رہی تھی، لیکن میرے والد کا خیال تھا کہ ابھی اسے نوکری کرنے دو اور کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ میں بھی اپنے باپ کی بات سے اتفاق کرتا تھا۔ ایک دن میں صبح سویرے اٹھا تو ماں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کیونکہ وہ گھر پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری والدہ نے کہا کہ وہ کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہیں، تو میں نے ان سے کام کا پوچھا کہ وہ کس کام کے سلسلے میں گئے ہیں، کیونکہ میرے والد ہر بات گھر میں شیئر کرتے تھے۔ تو میری ماں نے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا تھا کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ مجھے ان کی بات کچھ عجیب سی محسوس ہوئی کہ خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس کام سے گئے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے والد کو فون کیا اور ان سے حال احوال پوچھا اور پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، تو انہوں نے بھی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگے میں گھر ہی واپس آ رہا ہوں، گھر آ کر بات کرتے ہیں۔ وہ جلد از جلد بات ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے بھی ان سے مزید نہ کوریدا اور ان کا انتظار کرنے لگا، لیکن دوپہر سے رات ہو گئی، میرے والد واپس نہ آئے۔ میں نے 2-3 بار ان کو فون کیا لیکن ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار رات کے 12 بجے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں بھاگتا ہوا گیٹ پر گیا اور میں نے گیٹ کھولا تو میرا باپ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بھی کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں فوراً بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا۔ میں نے کار کا دروازہ کھولا۔ میرے باپ گاڑی سے باہر آئے اور وہ چہرے سے بھی تھکے ہوئے تھے۔ وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو کئی بار فون کیا ہے لیکن آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپ کہاں تھے اور آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میرے اتنے سوالوں سے میرے والد ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ ہی کر دی ہے۔ گھر کے اندر چلو، پھر ہی کسی بات کا جواب دوں گا۔ میں انہیں لے کر گھر کی طرف بڑھنے لگا لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور کسی کو باہر آنے کے لیے کہا۔ کار میں سے ایک لڑکی باہر آئی اور جس کو میں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے پروفیسر صاحب کے گھر میں دیکھا تھا، جس نے خود کو برقعے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ آج بھی اس نے برقع لیا ہوا تھا اور مکمل پردے میں تھی، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی لیکن اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ میرے والد نے اس لڑکی سے کہا بیٹا آؤ اندر چلو۔ میرے والد نے مجھے منہ کھولے کھڑے دیکھا تو انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر لے جانے کے لیے کہا، اس لیے میں شرمندہ ہوتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے باپ کے ساتھ گھر کے اندر آئی تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ اپنی ماں کو بھیجو۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنے والد کا پیغام دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس لڑکی کا اس گھر میں آنا اور اکیلے آنا عجیب لگ رہا تھا۔
میرے دل و دماغ میں بہت سے سوالات تھے، لیکن ابھی فی الحال ان سوالات کے جوابات نہیں مل سکتے تھے جب تک میرے والد اس بارے میں نہ بتا دیتے۔ میں کافی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ آخر کار کمرے سے باہر نکلا تو میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے والد تھکے ہوئے تھے، اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کس لڑکی کو لے کر آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ میں نے فی الحال اپنی والدہ کو یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس لڑکی کو پروفیسر کے گھر میں دیکھ چکا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ یہ ان کے کسی جاننے والے کی بیٹی ہے، اس کے والدین عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ کچھ دن ہمارے گھر پر رہے گی۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا، اور اگلے دن جب سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تو میں نے اپنے باپ سے سوال کیا۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو میری ماں نے بتایا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ لڑکی نہ آئی کیونکہ اس نے ٹیبل پر آنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے میری اماں نے اسے ناشتہ اس کے کمرے میں ہی بھجوا دیا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، لیکن اس لڑکی کا چہرہ میں اب بھی دیکھ نہ سکا تھا۔ جب بھی میں گھر پر ہوتا وہ لڑکی اپنے کمرے سے نہ نکلتی۔ ایک دن میں تھک گیا تھا اور سارا دن میرے سر میں درد ہوتا رہا اور مجھے اپنی طبیعت کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا تو کچن میں کوئی کھڑا کام کر رہا تھا۔ میں سمجھا کہ ملازمہ ہے۔ میں نے اسے پانی لانے کے لیے کہہ کر باہر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور پانی کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر گزر گئی تو کوئی پانی لے کر نہ آیا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں کچن میں داخل ہوا، اور میں نے سمجھا کہ ملازمہ ہے تو میں نے اونچی آواز سے کہا کہ تمہیں سنائی نہیں دیا، لیکن جیسے ہی اس نے چہرہ موڑا تو میری بات منہ کے اندر ہی رہ گئی، کیونکہ جس کو میں نے اپنے سامنے دیکھا میں اس کی شکل دیکھ کر اپنی بات بھول چکا تھا۔ میرے سامنے خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی اور میری پہلی نظر اس کی آنکھوں کی طرف گئی اور اس کی آنکھوں سے ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے، لیکن آج اس کا پورا چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ حسن و جمال کا پیکر، دمکتی ہوئی رنگت، تیکھے نین نقوش، پنکھڑی جیسے ہونٹ اور حیا سے جھکی ہوئی نظریں۔ میں تو اس کے حسن کی طرف دیکھ کر ہی ہوش کھو چکا تھا، لیکن وہ خاموش میرے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی دیر میں ماں میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ ولید تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے مڑا اور اپنی ماں سے کہا کہ میں پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ میں فوراً ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی اور میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں میرے لیے پانی لے کر آئی اور کہنے لگی یہ لڑکی تمہارے باپ کے دوست کی بیٹی ہے جس کے والدین عمرے پر گئے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، آج تم جلدی آ گئے اس وجہ سے وہ کچن میں تھی، آئندہ سے اس بات کی احتیاط کرنا۔ میں نے اپنی ماں کی بات سن کر ہاں میں جواب دیا۔ اب وہ لڑکی مزید میرے دل کے قریب ہوتی گئی۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو میرے والد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ میرے پاس آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے کمرے میں گیا، وہ مجھے پریشان دکھائی دے رہے تھے تو میں نے ان سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جو بات کہوں گا کیا تم مان لو گے؟ میں نے ان سے کہا آج تک میں نے آپ کی کسی بات سے انکار کیا ہے جو اب کروں گا؟ آپ حکم کریں۔ تو میرے باپ نے کہا کہ تمہیں میرے دوست کی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا جو ہمارے گھر میں ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ میری ماں بھی پاس ہی موجود تھی۔ میں نے کہا آپ تو ابھی فی الحال میری شادی کرنے پر راضی نہ تھے، تو ایک دم سے آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو تم سے کہا ہے مجھے صرف اسی بات کا جواب دو۔ ایک طرف تو میرے دل میں خوشی ہو رہی تھی کہ اچانک سے ہی میری یہ دعا قبول ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی کے نکاح کی بات کیسے نکل آئی، حالانکہ اس کے والدین بھی موجود نہیں ہیں۔ میں نے اپنے باپ سے کہا اس کے والدین یہاں موجود نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے نکاح کر سکتے ہیں، اور آیا اس لڑکی کے یا اس کے والدین کی بھی رضامندی آپ نے پوچھی ہے یا نہیں؟ تو میرے باپ نے کہا کہ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جو کسی کی رضامندی کے بغیر یہ بات کروں، اور ویسے بھی اس کے والدین نے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی ہوئی ہے، تم بس اسی بات کا جواب دو جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ میرے باپ نے میرے بارے میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ اس طرح میں نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی، اور میرے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل جمعہ ہے اور مبارک دن ہے، کل ہی تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ مجھے اپنے باپ کی اس جلد بازی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں ان سے مزید کوئی سوال نہ کر سکا، لیکن میں اپنی پسند کے جلدی مل جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس طرح میری ماں نے جتنی ان سے تیاری ہو سکتی تھی انہوں نے نکاح کی تیاری کی، اور انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے نکاح کا جوڑا خریدا، اور وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔
جمعے کے دن ظہر کے بعد نکاح کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ ابھی نکاح میں کچھ وقت باقی تھا کہ ایک دم سے گھر میں شور اٹھا اور کچھ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں تھیں اور 2 مرد تھے، لیکن جو عورتیں تھیں ان کا بناؤ سنگھار دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، اور ان کے لب و لہجے سے مجھے کسی اور ہی بات کا شک ہو رہا تھا، اور وہ بار بار میرے باپ سے کہہ رہی تھی کہ ہم کنول کو لے کر ہی جائیں گے، تم کون ہوتے ہو اسے یہاں رکھنے والے؟ تو میرے باپ نے کہا کہ میں اس کا نکاح کرنے جا رہا ہوں، اب وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ان عورتوں نے کہا کہ جس جگہ سے وہ آئی ہے کوئی اس جگہ سے آنے کے بعد اپنا گھر نہیں بسا سکتا، جلد ہی اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ ان کی باتوں سے مجھے کافی حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ میری ہونے والی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کس جگہ کی بات کر رہے ہیں، اور میرے دل میں ہول اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا میری ہونے والی بیوی اس جگہ سے آئی ہے جہاں پہ شریف لوگ نہیں جاتے تھے؟ اور میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اس کی خوبصورتی کی طرف دیکھ کر مائل ہو گیا تھا، میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اس جگہ سے آئی ہے، لیکن میں نے تو ہمیشہ اس کو پردے میں دیکھا تھا۔ اتنی دیر میں اس عورت نے کہا کہ طوائف زادیاں کبھی بھی شادی کر کے اپنا گھر نہیں بسا سکتی، آپ اسے میرے حوالے کر دیں۔ اتنی دیر میں میرے باپ نے پولیس کو فون کیا اور پولیس گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ میرا باپ میری طرف متوجہ ہوا، میں خاموش اور ساکت کھڑا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے باپ نے کہا جلد ہی نکاح کیا جائے۔ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، انہوں نے میری حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ مجھے کس چیز کے لیے پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نکاح کر لو، پھر میں تمہیں کھل کر بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپائی ہے؟ آپ جس سے میرا نکاح کر رہے ہیں وہ ایک طوائف ہے۔ تو میرے باپ نے کہا میں کھل کر بات بتاؤں گا، حقیقت اس کے برعکس ہے، تم اپنی زبان سے نہیں پھر سکتے، تم نے جو بات کہی ہے اس کو پورا کرو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی باپ کی بات کا مان رکھا اور اس لڑکے سے نکاح کر لی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کی بات کا مان رکھا اور اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میری ماں نے اسے میرے کمرے میں بھیج دیا اور کچھ دیر بعد مجھے بھی کمرے میں جانے کے لیے کہا، لیکن میرے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے اور میرا دل کمرے میں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں کمرے میں گیا۔ وہ دلہن بنی بھاری جیولری اور خوبصورت لباس میں ملبوس پھولوں سے سجی ہوئی سیج پر بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو کر دائیں بائیں ٹہلنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ جس چیز کی میں نے ساری زندگی تمنا کی، آج وہ چیز میرے مقدر میں نہ ہوئی۔ میں نے ایک ہی خواہش کی تھی کہ میں جس طرح خود نیک اور شریف انسان ہوں، میری شریک حیات بھی میری طرح ہو، لیکن قسمت نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اتنی دیر میں مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو میری بیوی رو رہی تھی۔ مجھے اس کی سسکیاں عجیب سی تکلیف دے رہی تھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب بیٹھا اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جب میں نے تمہیں پہلی نظر میں دیکھا تو میں تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، اور سب سے پہلے مجھے تمہاری آنکھوں نے اپنی طرف مائل کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری اتنی بڑی حقیقت میرے سامنے آئے گی، اور اس حقیقت سے میں انکار بھی نہیں کر سکتا کہ تم ایک طوائف ہو۔ جب اس نے میری بات سنی تو اس نے ایک دم میری آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک کرب اور ایک تکلیف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا آپ نہیں جانتے میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ میں نے کہا تم جس جگہ سے آئی ہو اس جگہ کا سوچ کر ہی میرے دل میں تیش اٹھ رہا ہے کہ وہاں پہ کتنے مرد آتے جاتے ہوں گے اور انہوں نے تمہیں گندی نظروں سے دیکھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے گندے اور غلیظ ہاتھوں سے تمہیں چھوا بھی ہو۔ جیسے جیسے وہ میری باتیں سن رہی تھی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، وہ اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ جب آپ کو ساری حقیقت کا معلوم ہو ہی چکا تھا تو آپ نے پھر نکاح کیوں کیا؟ میں نے کہا میں اپنے والدین کا شروع سے ہی بہت تابع دار رہا ہوں، میں اپنی کہی ہوئی بات سے پھر نہیں سکتا تھا، اس لیے جو میرے باپ نے حکم دیا میں نے وہ پورا کیا۔ لیکن تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم میرے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے صرف اپنے والدین کی خواہش کا احترام کیا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کر میرا نکاح تم سے کروا دیا۔ اتنی بات کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تھا، لیکن باہر آ کر مجھے اپنے الفاظ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں باہر لان میں ٹہل رہا تھا کہ میرے پاس میرے والد آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا اور پہلی دفعہ اپنے والد سے اونچی آواز میں بولا کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں،
مہربانی کر کے آپ مجھے ساری سچائی بتائیں گے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ یہ سوچیں مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گی۔ میرے والد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، یہ پروفیسر صاحب کی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی بہن کی بیٹی ہے۔ اس کے والدین کسی حادثے میں مر چکے تھے اور یہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، لیکن اس کا چچا ایک برا انسان تھا۔ اس نے پیسوں کی خاطر اسے ایک کوٹھے پر بیچ دیا اور اس نے اس کوٹھے پر کسی سے چھپ کر پروفیسر صاحب کو فون کیا کہ کسی طرح وہ آئیں اور اسے بچا لیں۔ اسی وجہ سے جب پروفیسر صاحب کالج سے چلے گئے اور پتہ چلا کہ ان کا کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا ہے، دراصل وہ اپنی بھانجی کو ہی ڈھونڈنے گئے تھے لیکن وہ اسے وہاں سے نکال نہ سکے۔ انہوں نے اس کام کے لیے میری مدد لی، اس لیے جس دن میں شہر سے دور گیا تھا میں اسی کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ کمل کس طرح اس کوٹھے سے بھاگ آئی تھی اور اس کی مدد وہاں ایک لڑکی نے کی تھی جو خود سارے حالات کا سامنا کر چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کمل بھی ان حالات کا سامنا نہ کرے اور اپنی عزت بچا کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے بھاگنے میں کمل کی مدد کی تھی اور اس نے ہی اسے ایک فون دیا تھا تاکہ وہ پروفیسر صاحب سے اور مجھ سے رابطہ کر سکے۔ اس نے ہمیں فون کیا کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے تو ہم اس کو ہی لینے گئے تھے۔ میں اس لیے اسے اپنے پاس لے آیا کہ ان لوگوں کو پروفیسر صاحب کے گھر کا پتہ معلوم تھا، وہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ جاتے۔ اس لیے پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ آپ اسے اپنے گھر لے جائیں اور جلد از جلد کسی سے اس کا نکاح کر دیں تاکہ یہ ان کے چنگل سے آزاد ہو سکے۔ اس لیے میں نے اس کا تم سے نکاح کیا۔ میں نے اپنے باپ کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ادھر محفوظ رہی ہوگی؟ میرے والد نے کہا کہ اس بات کا مجھے 100% یقین ہے، اس نے ادھر اپنی عزت محفوظ رکھی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں تمہاری اس لڑکی سے بات کروا دیتا ہوں جس نے کمل کو اس جگہ سے بھاگنے میں مدد دی تھی۔ مجھے اپنے والد کی بات سن کر کچھ سکون ہوا، اس لیے میں جب کمرے میں آیا تو کمرے میں نے جو چیز دیکھی اسے دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہوا، کیونکہ میری بیوی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور جو چیز میں نے دیکھی اسے دیکھ کر میں سجدے میں گر گیا، کیونکہ زمین پر جائے نماز بچھی ہوئی تھی اور وہ جائے نماز پر لیٹی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے سیدھا کیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک دم اپنا آپ مجھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی، میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نیک اور شریف انسان ہیں۔ میں جس جگہ سے آئی ہوں اس لڑکی کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج کے بعد تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ میں غصے میں پتہ نہیں تم سے کیا کہہ گیا تھا، اس لیے میں اپنے الفاظ کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ آج کے بعد تم ایسے لفظ مجھ سے نہیں سنو گی۔ میں دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ میرے گلے لگ گئی اور اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میری بات پر یقین آ گیا ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس طرح میں اور وہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔